ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش و تربیت کا زمانہ مصائب و الام کا بدترین دور تھا۔ عہد نبوت میں اسلام کی تبلیغ شروع ہونے پر مشرکین قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس قدر اذیتیں دیں ان سے کون واقف نہیں۔ ان مصائب اور اذیتوں سے بالواسطہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی واسطہ پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 3 یا 4 سال تھی جب ابو لہب نے ان کی بہنوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ یہ واضح رہے یہ صرف نکاح تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ سے بہت رنجیدہ رہتی تھی۔ انہی ایام میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والدین حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، مشرکین نے سخت ظلم و ستم کیے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت دھوپ اور گرم پہاڑی ہواؤں میں کھڑا کر دیا جاتا اور سخت اذیت پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ گرم ہواؤں کی تپش نے ان کو جھلسا دیا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ مظلوم بیوہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے نیزے کے وار سے شہید کر دیا۔ روزانہ اس قسم کے مظالم کی خبریں بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادیوں کو اس سے سخت اذیت پہنچتی۔ ناظرین، انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ قریب ہی قریش کا اجتماع تھا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو عقبہ بن محیط نے اونٹ کا اوج لا کر آپ کی گردن اور پشت پر رکھ دیا کہ آپ سر اٹھانے سے مجبور ہو گئے۔ قریش آپ کی یہ حالت دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے بیت نبوت کے دروازے پر جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کی جگہ تشریف لائیں اور اوج کو آپ کی پشت سے علیحدہ کیا۔ یہ واقعہ بھی انہی ایام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا اور کفار قریش کے مظالم سے ترک وطن پر مجبور ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ حبشہ چلی گئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہنوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جدائی کا سخت صدمہ ہوا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 7واں سال تھا کہ شعبی ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیل یہ ہے کہ نبوت کے 7ویں سال میں جب قریش نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام قوت و عزت بڑھ گئی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبشہ کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام کی روشنی قبائل عرب میں پھیلتی جا رہی ہے، تو ان کی حسد و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں کمر بستہ ہو گئے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی حمایت اور کفالت میں تھے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دستے ستم دراز کریں۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں یا ہم سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، یا پھر ان سے کہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ ناظرین، ان لوگوں کے جانے کے بعد چچا حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آئی تھی اور ایسا کچھ کہہ رہی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو بخشیے کیونکہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ میں آپ کی حمایت کے بھروسے پر ایسا کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا حامی میرا رب تعالیٰ ہے اور میں اس کے حکم سے اس وقت تک ایسا کرتا رہوں گا جب تک یہ کام آخر تک نہ پہنچے۔ میں اس کام سے نہ ہاتھ روک سکتا ہوں اور نہ اپنے پاؤں پیچھے کر سکتا ہوں۔ اگر آپ میری تقویت فرما سکیں اور میری موافقت کر سکیں تو یہ آپ کی سعادت اور نیک بختی ہے، ورنہ نصرت الہی اور تائید کبریہ میرے لیے کافی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر ان کی مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے یکگونا تقویت و ہمت پیدا ہوئی اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیجئے، رب کعبہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پابند نہ کر سکے گا اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو باز نہ رکھ سکے گا۔ چنانچہ ابو طالب نے قریش مکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو طالب نے بنو ہاشم کو جمع کیا۔ عبد المطلب کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ نسلی و خاندانی عصبیت کے لحاظ سے سب کے سب، اگرچہ کچھ ان میں سے کافر تھے، جاہلیت کی عادت کی وجہ سے اپنی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو گئے، مگر ابو لہب داخل نہ ہوا، اگرچہ بنو ہاشم میں سے تھا۔ تمام قریش نے اپنے درمیان یہ عہد باندھا کہ ہم میں سے کوئی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے گا، نہ ان سے ازدواجی تعلقات قائم کریں گے اور نہ ان سے تجارتی معاملات کریں گے، ان سے میل جول رکھیں گے اور نہ ہی ان سے کبھی صلح کریں گے، نہ اپنے دلوں میں ان کی طرف سے کسی قسم کی نرمی اور رحم دلی کو جگہ دیں گے اور نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ کسی قسم کی گفت و شنید کریں گے اور مکمل مقاطعہ کریں گے۔ وہ اس سرزمین سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔